نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر نکلنے کے لیے اپنی اونٹنی پر بیٹھ جاتے تو 3 بار تکبیر پڑھتے، پھر فرماتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن نعمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال وأهل۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا حالانکہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم اس سفر میں آپ سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہو۔ اے اللہ، ہم پر اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ اے اللہ، آپ اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے اہل و عیال میں ہمارے خلیفہ ہیں۔ اے اللہ، میں سفر کی تکلیف سے، برے منظر سے اور اپنے مال اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ جب واپس لوٹتے تو یہی دعا پڑھتے اور اس میں ان الفاظ کا اضافہ فرماتے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیے جی، اس دعا کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پھر سفر کے دوران جن جن صعوبتوں کا ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں ان سب کے لیے دعا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے رب سے کر رہے ہیں، اور بار بار جو ہے دعا کر رہے ہیں، ہر کام کے بیچ میں اپنے اللہ رب العزت سے مناجات کر رہے ہیں کہ یا اللہ سفر میں میرا ساتھی بن جا اور میرے گھر کے بیچ میں میرا خلیفہ بن جا، تاکہ مطلب سفر بھی آرام سے گزر جائے اور مجھے پیچھے سے پریشانی بھی نہ ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی بالکل یہی طریقہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے سفر کو اسی طرح دعاؤں سے بھرپور بنانا چاہیے، تاکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیچھے سے ہمارے اہل و عیال جو ہیں وہ بھی آرام دہ حالت میں ہوں اور ہمارا سفر جو ہے وہ بھی آرام سے گزر جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے تھے ان ساری دعاؤں سے ایک چیز جو ہے بڑی واضح سامنے نظر آ رہی ہے کہ بار بار اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی حمدیں اور ثنائیں بیان ہو رہی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی حمدیں اور ثنائیں بیان ہوں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے اوپر بہت زیادہ پیار آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بن مانگی اس کی بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ سفر کے دوران صبح کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے دوران جو بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ رب العزت سے قبولیت کا شرف بخشتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کے وقت سفر کرتے تو فرماتے تھے سامیہ سامیٌ بحمد اللہ وحسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا عائذا باللہ من النار، سن لیا سننے والے نے اللہ کی حمد اور اس کی نعمتوں کی خوبی کے اقرار کو۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رہ اور ہم پر فضل کر، میں آگ سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیے اس دعا کے بیچ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کا طریقہ سکھلایا ہے کہ اس یقین کے ساتھ آپ نے مانگنی ہے کہ میں نے یہ دعا کر دی ہے تو سن لیا ہے سننے والے نے۔ سننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے سننے والا، کہ اگر میں نے یہ دعا پڑھ دی ہے تو میرا اللہ جو ہے اس نے سن لیا ہے۔
اللہ کی ہی حمد ہے اس کی نعمتوں کی خوبی کے اقرار کو، ٹھیک ہے۔ میں نے اقرار کیا کہ میرا اللہ جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی تعریفوں کے لائق ہے، اس جیسی بڑائی اور کبریائی کسی کے اندر ہے ہی نہیں، اس جیسی صفات جو ہے وہ کسی کے اندر ہے ہی نہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رہ اور ہم پر فضل کر، میں آگ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کہ دیکھیے سفر کے دوران اکثر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کو آگ وغیرہ لگ جاتی ہے، تو یہ سب کچھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہم یہ دعائیں گھر سے پڑھ کر نکلیں تو ہمارے ساتھ ساتھ ہماری سواریاں جو ہیں وہ بھی محفوظ بن جاتی ہیں، چونکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ کے بیچ میں دے دیتے ہیں، پھر اللہ سے بڑھ کر اور کوئی جو ہے ہماری حفاظت کرنے والا نہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے کہ سب سے بڑا اللہ ہی ہے، اور جب ہم نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کہتے۔ اب دیکھیے کہ جب آپ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے کہ جب ہم سواری کے اوپر بیٹھے ہوں، آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں جو ہیں وہ برج آ جاتے ہیں، تو سواری جب اوپر چڑھنے لگے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ نیچے کی طرف اترنے لگے تو پھر ہمیں سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ کار ہے۔ صرف سواری پر بیٹھ کے ہی نہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے تھے تو جب بھی اونچائی کی طرف جانے لگتے تھے، بلندی کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ اور جب بلندی سے نشیب کی طرف، نیچے کی طرف اترتے تھے تو بھی یہی دعا پڑھتے تھے۔ ایسے ہی جیسے ہم جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں تب بھی ہمیں جو ہے چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور جب ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھوکر لگی تو میں نے کہا شیطان برباد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل تاس الشیطان فإنك إذ قلت ذلك تعظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذ قلت ذالکا تصاغرا حتی یکون مثل الذباب۔ شیطان برباد ہو نہ کہو، کیونکہ جب تم ایسا کہتے ہو تو شیطان گھر جتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے میری طاقت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اس کی بجائے بسم اللہ کہو، کیونکہ جب تم ایسا کہتے ہو تو شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے کہ اکثر جب کوئی بچہ گر جاتا ہے تو ہم جو ہے اس کو کوستے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بچوں کا گرنا یا بڑوں کا گرنا یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرنے کے اوپر اگر ہم شیطان کو کوستے ہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ میری طاقت سے ہوا ہے، کہ میں نے اس انسان کو گرا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اتنے گھر جتنا بڑا ہو جاتا ہے، مطلب وہ اتنا پھولتا ہے کہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس بندے نے جو ہے یہ خیال کیا کہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ کیونکہ ایز اے مسلمان ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی اور شیطان سے، کسی اور انسان کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اس کی بجائے آپ بسم اللہ کہو، کیونکہ جب آپ بسم اللہ کہیں گے تو اس میں کیا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے جل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ایک مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔ کہ اب دیکھیے اسی لیے تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کی اتنی حمد و تعریف بیان کی گئی ہے کہ جو کسی بھی حمد و تعریف ہے، جو بڑائی ہے، صفات ہے، ہم جب کسی کی بیان کرتے ہیں تو یہ چیز ایک انسان کو جو ہے زیادہ پھیلا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو تو نہیں، اللہ تعالیٰ کو جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا رب جو ہے ہم سے خوش ہو جاتا ہے اور ہمارے اوپر اور زیادہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اور اگر شیطان جو ہے اب ہم اس کے سامنے جو ہے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں تو اس کو جلسی شروع ہو جاتی ہے، وہ اتنا مطلب جلدا ہوا سمجھو کہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ہر کام کے بیچ میں
ہر وقت جو ہے صرف اور صرف اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیں بتائی ہوئی ہیں، یہ طریقہ کار بتائی ہوئی ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے سفر کی ابتدا بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے، سفر کے دوران بھی جو ہے ہمیں انہی دعاؤں کو جو ہے پڑھنا چاہیے، تو کیا ہوگا کہ ہمارا سفر بھی ہمارے لیے عبادت جو ہے وہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔